بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جس وقت جہاد فرض عین ہو جائے ماں باپ سے اس وقت نہیں پوچھا جاتا۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ فرض عین اب کب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خطے پر حملہ ہو جائے تو جس خطے پر حملہ ہوا وہ تمام خطے والوں کے اوپر لڑنا فرض عین ہے، اور وہ خطے والے اگر کمزور ہیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، نہیں لڑے اس قوم سے، کافر قوم سے، پھر جو خطے والے ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر فرض عین ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، کشمیر کے اوپر ہندوؤں نے قبضہ جما لیا، اہل کشمیر پر ہندوؤں سے لڑنا اور ان کو کشمیر سے نکالنا فرض عین ہے، اور اگر وہ کمزور پڑ رہے ہیں پھر جو ان کے قریب مسلمانوں کے علاقے بستے ہیں ان کے اوپر فرض عین ہے کہ ان کی نصرت اور مدد کریں اور کافر کو وہاں سے نکالیں۔ باقی دنیا کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ دوسری شکل، مسلمان حکمران کسی بھی شخص کو جہاد کا حکم دے دے، تو نے جانا ہے فلاں جگہ پہ لڑنا ہے، تو مسلم حکمران کے کہنے پر اس کے لیے نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو، اور قرآن میں بھی ہے انفروا، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اب نکلنے کا جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے وہ حاکم وقت اور مسلمان حکام ہوتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں باب باندھے، الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر، حکمران اچھا ہو یا برا ہو اس کے ساتھ مل کر اس کی معیت میں جہاد جاری رہے گا۔ اس لیے میں نے اپنے خطبات میں پیچھے بھی کشمیر پر جب پڑھایا تو یہ بات پیش کی تھی کہ حاکم وقت کا کام ہے، وہ اگر سمجھتا ہے تو اعلان جہاد کرے، انشاءاللہ کوئی مسلمان بھی اس کے اعلان جہاد کرنے پر پیچھے نہیں رہے گا۔ تیسری صورت جو علماء محدثین اور فقہاء نے بیان کی ہے وہ ہے جو شخص کافر کے مقابلے میں میدان میں لڑ رہا ہے اس کے لیے وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے لڑنا فرض عین ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں وہ پیٹھ پھیر کے آ سکتا ہے۔ ایک شکل، حملہ کیا، سمجھا ادھر سے کارگر نہیں ہوا، واپس آیا، حملے کے لیے واپس آیا کہ میں دوسری کسی اور جہت سے جا کر حملہ کروں، یا اس نے سمجھا میں اکیلا یا میرے جو ساتھی میرے ساتھ ہیں ہم یہاں پر کارگر نہیں ہوں گے، واپس کیوں آیا؟ اور دوست اور فوج اور کمک لے کر ساتھ جائے۔ یہ ہے جنگی چال۔ ان دو صورتوں کو اللہ نے سورہ توبہ میں غالباً مستثنا کیا ہے، باقی کوئی صورت مستثنا نہیں۔ تو یہ چار ہیں تین صورتیں فرض عین کی، ان میں سے کوئی شکل بھی ہو تو ماں باپ سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز فرض عین ہے، آپ کے اوپر روزہ فرض عین ہے، صاحب نصاب میں زکوٰۃ فرض عین ہے، آپ صاحب مال ہیں، حج آپ پر فرض عین ہے، تو یہ فرائض ادا کرنے کے لیے امی ابو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز آپ پر فرض ہو چکی ہے، ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، ابا جی میں مسجد جا کے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ آپ پر لگتی ہے، باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ماں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میرے ذمہ زکوٰۃ ہے میں دوں کہ نہ دوں، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہے۔ ہاں، جو نفلی عبادات ہیں اس میں دوسروں کو بھی دخل دے دیا۔ مثلا عورت ہے، نفلی روزہ رکھتی ہے، نفلی خرچہ کرتی ہے، اس کا شوہر اس کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے تو نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح ایک فضل باری میں ایک حدیث ہے، ایک عورت ہے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میرا خامد مجھے مارتا بہت ہے، شکایت لگائی آ کر، اور خود صبح سویا ہوا اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بعد طالب علموں کی حالت یہ ہے نا کہ اٹھائیں بھی تو پھر بھی نہیں اٹھتے، کم بختی ہے نا، مسجد میں رہ کر بھی پتہ سویا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے نبی کو شکایت لگائی، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حدیث بیان کی ہے، تو آپ نے اس کے خامند کو بلایا،
اور بلا کر کہا کہ یہ تیری بیوی شکایت لگا رہی، تم اس کو مارتے بہت ہو۔ کہنے کہ اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں اور یہ میں گھارا تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کی پٹائی نہ کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، بات آپ سمجھ گئے نا جو اس نے شکوہ کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا آئندہ نفلی روزہ رکھنا تو خامن سے پوچھ کے رکھا کر۔ اور آپ نے فرمایا یہ کہتی ہے خود صبح اٹھتا ہی نہیں ہے فجر کو۔ تو کہنے لگا یا رسول یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے قبیلے کا ہے، ہمیں صبح آنکھ ہی نہیں ہماری کھلتی، جاگ نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس وقت جاگ آ جائے اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیا کر۔ تو بعض جگہوں پہ نفلی عبادات میں کچھ اور لوگوں کو دخل ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے۔